بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، مسلمانوں میں اولین ایمان لانے والے حضرت عبداللہ بن عثمان ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا تو ان کی راہ کی خاک سے پھول چنے، یعنی ان کے ارشادات سے استفادہ کیا۔ وہ ابو بکر جن کی خدمت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب لوگوں سے زیادہ تھی۔ یہ دراصل ایک حدیث رسول کا مضمون ہے کہ آمن الناس، تمام لوگوں سے زیادہ حضور علیہ السلام پر احسانات کرنے والے، لیکن ہم نے اس کا یہ ترجمہ مناسب سمجھا کہ حضور علیہ السلام کی سب لوگوں سے زیادہ خدمت کرنے والے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احسانات نہ کیے تھے، خدمت کی تھی، خدمت بجا لائے تھے، اور حضور علیہ السلام نے مروتاً اپنی خوش مزاجی، خوش خلقی کے سبب فرمایا کہ سب سے زیادہ احسانات کرنے والے، اور وہ جو ہمارے طور سینا کے پہلے کلیم تھے، یعنی سب سے پہلے رسول خدا پر ایمان لائے، اور وہ ابو بکر جن کی ہمت، جرت اور بہادری نے ملت اسلامیہ کے لیے ملت اسلامیہ کی کھیتی کے لیے بادل کا کام کیا، اور وہ ابو بکر جو اسلام لانے میں، غار ثور میں، غزوہ بدر میں اور روضہ رسول میں بھی رسول خدا کے ساتھ دوسرے شخص ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ اے خاصہ خاصان عشق، آپ کا عشق تو دیوان عشق کے مطلع کا راز ہے، تو آپ کے ہاتھوں ہمارے کام یعنی ہمارے دین اسلام کی بنیاد پختہ ہوئی ہے۔ مراد ہے کہ آپ سب سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور جو سب سے بڑا خطرہ درپیش ہوا دین اسلام کو ختم نبوت کے منکرین کی طرف سے، تو ان کا کلا کما آپ کے مختصر دور خلافت میں کر دیا گیا، تو اسلام کی بنیاد پختہ ہو گئی جب زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں نے اور ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کو، ان دونوں خطرات سے اسلام کو محفوظ کر دیا اور اسلام کی بنیاد پختہ تر کر دی، تو آپ ہی موجودہ زمانے کی امت مسلمہ کے دکھ کا کوئی علاج، کوئی مداوا تجویز فرمائیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو کب تک ہوس کا قیدی بنا رہے گا، سورۃ الاخلاص میں غور و فکر کر اور اس سے روشنی حاصل کر اور حرارت حاصل کر، آب و تاب حاصل کر، کیونکہ یہ سورت توحید کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو سینکڑوں، ہزاروں اور کروڑوں سینوں میں ایک سانس کی طرح آتا اور جاتا ہے، اور تو اللہ تعالی کا رنگ اپنا اور اسی کی مانند ہو جا، جسے قرآن میں کہا سورۃ البقرہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تو جب اس مقام پر پہنچ جائے گا تو دنیا میں اس کے جمال کا عکس بن جائے گا۔ اس خدا نے تیرا نام مسلمان رکھا ہے، اس کا مقصد یہ نام رکھنے کا یہ ہے کہ مسلمان کسی بھی ملک میں، خطے میں رہتا ہو، کسی بھی نسل سے یا ذات سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو،
وہ ایک وحدت کی لڑی میں پرو دیا گیا ہے اور اب اس کا نام صرف اور صرف مسلمان ہے۔ تو مسلمان کو کثرت سے وحدت کی جانب لایا گیا ہے۔ جیسے خدا واحد ہے، اسی طرح اس نے امت مسلمہ کو ایک ہونے کا سبق دیا ہے۔ مگر اے مسلمان، تجھ پر افسوس ہے کہ تو اپنے آپ کو ترک اور افغان کہتا ہے، اور تو جو تھا وہی رہا، یعنی ابھی تک خود کو ملک کی نسبت سے، وطن کی نسبت سے، ذات پات کی نسبت سے یا رنگ و نسل کی نسبت سے خود کو پہچان کرواتا ہے، اور اسلام کی شناخت کو، مسلمان ہونے کو بہت معمولی سمجھا۔ جیسے اقبال نے کہا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو ملت اسلامیہ کو ان ناموں سے چھٹکارا دلا اور خم سے اپنی نسبت قائم رکھ، مرکز سے، اسلام سے اپنی نسبت قائم رکھ، اور جام پر نہ جا اور مقامی نسبتوں کو بھول جا۔ اور تو ان ناموں میں پڑھ کر رسوائے زمانہ ہو چکا ہے، اور تو اسلام کے درخت سے کچے پھل کی طرح گر چکا ہے۔ تو توحید کو اپنا لے اور کثرت کو خیر بات کہہ دے، اور اپنی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر۔ اقبال کی مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی صفات اپنے ماننے والوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اپنی صفات کی جھلک اپنے ماننے والوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو انسان اگر توحید پرست ہے تو تمام امت مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان توحید باری تعالیٰ کے قائل ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، اور یہ چاروں صفات خدا تعالیٰ کی بھی ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ اے توحید کے پرستار، اگر تو واقعی توحید کا پرستار ہے تو پھر تو کب تک دوئی کا سبق پڑھتا رہے گا، اور کب تک تمام امت مسلمہ کو یکجا نہیں کرے گا۔ جیسے احادیث مبارکہ میں ہے کہ تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو تمام جسم بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، اور تو نے اپنا دروازہ اپنے لیے خود ہی بند کر دیا ہے۔ تو جو کچھ لبوں سے کہتا ہے کلمہ توحید، اسے اپنے دل میں تو اتار لے۔ تو نے ایک ملت سے سینکڑوں ملتیں بنا لی ہیں، اور تو نے اپنے گلے پر خود ہی شب خون مار کے اسے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ مضبوط قلعہ کیا تھا؟ امت مسلمہ کے اتحاد، اتفاق، یگانگت کا قلعہ، کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک ہوں۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ تو اے مسلمان ایک ہو جا اور توحید کو حاضر کر، توحید کو مشہود کر، دنیا کے سامنے پیش کر۔ توحید جو ایک نظریہ ہے اور دکھائی نہیں دیتا، غیر مرئی چیز ہے، تو اپنے عمل سے اسے وجود میں لا۔ تو اسے عمل میں لانے سے، توحید کے نظریے کو عمل میں لانے سے ایمان کی لذت بڑھ جاتی ہے، اور جو ایمان عمل میں نہ ہو وہ مر جاتا ہے۔ تو عمل کی بہت اہمیت ہے، اسی سے مسلمانوں میں وحدت پیدا ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ اقبال نے ضرب کلیم میں کہا، توحید کے عنوان سے ایک نظم لکھی اور کہا، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو،
خود مسلماں سے ہے پوشیدہ مسلماں کا مقام، میں نے اے میر سپاہ تیری سپہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام، قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ یہاں تک سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت مبارکہ کی تفسیر تھی، تو آئندہ آیات مبارکہ کی تفسیر کے ساتھ ہم آئندہ نشستوں میں حاضر ہوں گے۔